السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے پارٹ 2 کی طرف۔ میں بھی اپنے رب کو پکار رہا تھا، دل میں رب کی یاد تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سانپ کے پچھلے حصے یعنی دم پر پڑی۔ میری جیسے چیخ نکل گئی، جذبہ ہمدردی امٹ آیا۔ اب میں سمجھا کہ وہ بے چین کیوں تھا۔ وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور رب رحمان نے مجھے اس کی مدد کے لیے صحن سے یہاں تک کا سفر کرایا تھا۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا، لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کے بھیجا تھا۔ میری نظریں اس کی دم پہ ٹک گئیں۔ اس کی دم سے تھوڑا منہ کی طرف 3 عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار ہو چکے تھے۔ خون بھی ادھر سے نکل رہا تھا۔ پہل سانپ نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ناکام رہا۔ شاید زیادہ خون اسی صورت بہہ گیا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے 3 کانٹے نکال لیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی حرکت کی تھی۔ کانٹے نکلتے ہی سانپ پرسکون سا ہو گیا، جیسے اس کا درد ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیص سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہے۔ پٹی کرتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارے اور سانپ سے تھوڑا دور ہو کے بیٹھ گیا۔ پیچھے گھنا کیکر کا درخت تھا، اس کے تنے سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ لبوں پر رب رحمان کا نام مچلنے لگا، یا اللہ تیرا شکر، آج میں تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پہ گردش کرنے لگے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی وحشی درندے کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے کالے مشکی ناگ کو روتے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی گول گول آنکھوں سے 2 موٹے موٹے پانی کے قطرے نکل کے زمین بوس ہو گئے تھے۔ یہی تو آنسو تھے۔ دوسرے ہی لمحے وحشی مشک ناگ نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا۔ تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ رب تعالیٰ نے وحشی درندے کو بھی جھکنا سکھا دیا تھا، اس کے دل میں بھی رحم ڈال دیا تھا۔ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر بتر تھیں۔ ہم دونوں ہی رو رہے تھے۔ کیسا منظر تھا! نیلا آسمان خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے کالے ناگ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس اپنے اندر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا۔ میں پرسکون ہو گیا، میری روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ میں اپنی سکی اولادوں کی طرح اسے پیار کر رہا تھا۔ اتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں۔ ہاں، مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ دن چڑھے بابا نہ اٹھاتا تو جانے کب تک سوتا رہتا۔ کا کام ہے گزرنا، سو یہ اپنی مستی میں گمسم گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا۔ 6 ماہ بعد جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں آن دھمکا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ اسی بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ جنگل میں امن تھا، جانوروں سے مجھے محبت تھی۔ میں کسی کی جانور کی موت اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جانوروں کے لیے میں مسیحا تھا، ان کا ہمدرد تھا، انہی میں جوان ہوا تھا۔ اب کیسے ان شکاریوں کو شکار کرنے دیتا؟ میں نے انہیں منع کیا، لیکن میرا منع کرنے کا ان پر اثر نہ ہوا۔ وہ ہاتھا پائی پہ اتر آئے اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چر رہا تھا۔ انہوں نے رس پہ بندوقیں تان لیں۔ لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیا۔ فائر ہرن کو نہیں لگا، بلکہ آسمان کی طرف کھل گیا، یا پھر غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تھا۔ اتنے میں چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اوندے منہ بے سدھ پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سانپ درمیان میں پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بوڑھا سانپ آگے آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملایا، جانے کوئی بات ہوئی ہوگی۔ پھر دونوں شانت ہو گئے۔ بوڑھا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سانپ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ میں دور کھڑا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا سانپ میری طرف بڑھنے لگا
تو باقی بھی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ڈر گیا، میری جان پہ بن گئی تھی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا۔ شاید اب میری باری تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گیا، کیونکہ میری نظر اسی پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پہ سنبھال رکھی ہو۔ ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ چند لمحے بعد کالا مشکی ناگ میرے پاؤں چھو رہا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی میرے ارد گرد جمع تھے۔ چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑ رہے تھے، لیکن میں گھبرایا نہیں، بلکہ خوش ہو رہا تھا، جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے کھیلتا ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ سانپ مادہ تھا، یعنی ناگن تھی، اور اس کے ارد گرد پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے میرے دوستوں سے ملا گئے تھے۔ میں نے سانپ کی پٹی کھول دی۔ اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور اب معمولی نشان باقی تھے۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ یہی ناگن میری مدد کرتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو حصار میں پاتا ہوں۔ کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں جب گھر پہنچتا ہوں میرا کھانا تیار ہوتا ہے، مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا۔ یہ کارنامے ناگن ہی انجام دے رہی ہے۔ ناگن کھانا پکاتی ہے اور پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے۔ ہاں، میرے ارد گرد موجود رہتی ہے۔ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتے۔ جنات غیر مرئی ہوتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ ناگن اصل میں جنات سے تھی، مومن جنات سے۔ یہ انسان کے دوست ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کا مذہب بھی اسلام ہے، اور اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کا درس نہیں دیتا۔ یہی راز ہے جو میرے سینے میں قید تھا۔ آج اس راز سے اس لیے پردہ اٹھایا کہ میری زندگی قریب تر ہے، اور یہ راز بھی میری زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ، سوچنے کے لیے دماغ اور دل میں یاد الہی کا ہونا ضروری ہے۔